نواز شریف کی پاکستان واپسی ہو رہی ہے اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کا شاندار استقبال کریں، بالکل بادشاہوں کی طرح۔ تو کیا نواز شریف کی یہ خواہش پوری ہوگی؟ کیا ان کا زبردست طریقے سے استقبال ہوگا؟ اور کیا پاکستان کے عوام نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے خوش ہیں یا نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو اس کے بعد نواز شریف کے بھائی شہباز شریف تقریباً 1.5 سال جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ جب تک عمران خان کی صاحب کی حکومت تھی تو ڈالر تھا 188 یعنی 188 روپے پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے، اور جو 1.5 سال شہباز شریف نے حکومت کری تو ڈالر اس سے چلا گیا 188 سے 282 پہ۔ یعنی جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی، 5 سال پورے ہو گئے حکومت کے، جس میں سے جو پی ڈی ایم والے ہیں یعنی جن کے وزیر اعظم تھے شہباز شریف اور وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری، تو انہوں نے تقریباً 1.5 سال حکومت کری، اور عمران خان کے زمانے میں ڈالر 188 سے یہ لوگ 282 پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی اب آپ سنبھالیں پاکستان کو۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ڈالر کی جو قدر ہے، اگر اس میں 1 روپیہ بھی اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کے عوام کی جو بجلی کے بل ہیں ان میں 18 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ بھگتتے ہیں بھرتے ہیں پاکستان کے عوام۔ تو پی ٹی ایم والوں نے دعوے تو بڑے بڑے کیے تھے کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے بہت گند پھیلایا ہے اور جو بالکل وہ نامعقول طریقے سے حکومت کی ہے اور یہ آ کے سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے، لیکن انہوں نے اسی نامعقولیت کو آگے بڑھایا اور مہنگائی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اور اس میں جو ذمہ دار ہیں آج جو پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں، تو اس میں شہباز شریف کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ بھی قصوروار ہے، اور عمران خان کی جو حکومت تھی وہ بھی قصوروار ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بہت ہی برا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ وہ ایسے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ شروع میں وزیر خزانہ تھے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اس لیے جو اسحاق ڈار ہیں وہ لندن میں نواز شریف کے کان بھرتے رہے مفتاح اسماعیل کے بارے میں، اور بالکل بیزار کر دیا نواز شریف صاحب کو مفتاح اسماعیل سے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو پروٹوکول دے رہے تھے، عزت دے رہے تھے، اور ان کے زمانے میں سپٹمبر میں ڈیل ہونے والی تھی، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ڈیل نہ ہونے دی۔ اگر اس وقت ڈیل ہو جاتی تو جو ڈالر ہے وہ 220 روپے تک رک جاتا، پاکستان کی عوام کا اتنا برا حال نہیں ہوتا۔ لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹوا دیا نواز شریف کے ذریعے، خود وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کو ایسے تڑیاں دینا شروع کر دی، ایسے آنکھیں دکھانا شروع کر دی کہ جیسے پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں چاہیے بلکہ آئی ایم ایف کو پاکستان سے قرضہ چاہیے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھکاری ہے اور عادی مجرم ہے۔ اس کا جو نقصان ہے پاکستان کو یہ ہوا کہ جہاں ڈالر کو رک جانا چاہیے تھا 220 230 پہ، تو ڈالر بڑھتے بڑھتے 282 تک پہنچ گیا، اور ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد 300 کراس کر گیا، جو کہ اب دوبارہ کم ہو رہا ہے، اور ڈالر ایک بار پھر 240-50 پہ آئے گا، کیونکہ جو آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اسمگلرز کے خلاف اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے حالات کسی قدر بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کے۔ تو یہ تھی اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی کے باتیں تھیں آسمان جتنی اونچی، لیکن صرف باتیں تھیں، ہوا میں باتیں تھیں، اور اس کا نقصان ہوا، اس پہ باتوں پہ عمل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر ہم بات کریں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے زمانے کی، تو جو شوکت ترین صاحب ہیں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو وہ بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے، ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، ایسی حرکتیں کر رہے تھے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر 165 سے 188 یعنی 188 روپے پہ پہنچ گیا تھا، کیونکہ وہ بھی آئی ایم ایف کو صحیح سے ڈیل نہیں کر رہے تھے۔ اور انہوں نے تو حد کر دی تھی
کہ جب پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، جو کہ پاکستان کے قانون میں یہ چیز ہے کہ یہ قانونی اور آئینی طریقہ ہے، تو جب ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تو جو شوکت ترین صاحب ہیں، انہوں نے جو کے پی کے وزیر خزانہ تھے تیمور سلیم جھگڑا اور جو پنجاب کے وزیر خزانہ تھے محسن لغاری، ان کو ٹیلی فون کیا اور ان سے راز و نیاز کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے کہ کسی طرح آئی ایم ایف کی ڈیل کو ناکام کرنا ہے تاکہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو جائے۔ لیکن یہ بات صرف پی ڈی ایم کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی فائدہ ہے نقصان ہوتا ہے سیاستدانوں کو نہیں ہوتا، یہ پہلے ہی مال بنا چکے ہوتے ہیں، نقصان اور فائدہ ہوتا ہے پاکستان کی عوام کو۔ تو انہوں نے اپنے جو ذاتی مفاد کے لیے شوکت ترین نے پاکستان کے عوام کا نقصان کر دیا سازش کر کے، اور اگر یہ پاکستان نہیں ہوتا، کوئی اور کنٹری ہوتی، مثال کے طور پہ روس ہوتا، ایران ہوتا، سعودی عرب ہوتا، کوریا ہوتا، تو جو شوکت ترین صاحب کا بہت برا حال ہوتا، وہاں پہ پھانسی دے دیتے ہیں اس قسم کی ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو۔ شوکت ترین صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوتا، لیکن چونکہ وہ بڑے آدمی ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہیں، تو نہ تو کسی کو اس مقدمے کا پتہ ہے اور وہ معاملہ دب گیا ہے۔ تو یہ تھا کچا چٹھا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کا، جن کے جو وزیر خزانہ صاحبان تھے تو انہوں نے کافی نااہلی دکھائی ہے اور ذاتی مفادات کا پیچھا کیا ہے، جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ابھی تک جتنے لوگوں نے حکومتیں کی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہی تھالی کے جو ہیں یہ گاجر مولیاں ہیں، اور یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، 19-20 ہیں، یہ صرف سیاست کرتے ہیں اپنے فائدے اٹھانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا اتنا برا حال ہو گیا ہے، پانی سر سے گزر گیا ہے، اور جو پاکستانی عوام ہے وہ باقاعدہ رو رہی ہے مہنگائی سے۔